السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 14 ربیع الاول۔ نمبر 1، ہاروت و ماروت۔ قدیم زمانے میں شہر بابل میں رہنے والے یہودیوں کے درمیان جادو بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جادو کے ذریعے عجیب و غریب کمالات دکھاتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ جادو کے زور پر نبوت کا دعویٰ کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو کی حیثیت و حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ چنانچہ لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے دنیا کمانے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان سے جادو سیکھنے آتے تھے۔ حالانکہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ ہمیں تمہارے آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا تم جادو کے ذریعے ناجائز اور حرام کام مت کرو، اس سے تمہارے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور ان سے جادو سیکھ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر ڈالا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ جاتا ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سجدہ تلاوت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پر پہنچتے تو اس دعا کو سجدہ تلاوت میں پڑھا کرتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتی۔ ترجمہ، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی قدرت و قوت سے اس کے کان اور آنکھ کھولے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کثرت سے سجدہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فرض کرنا اور بڑھاپے میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کے سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کو کہاں خرچ کیا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفرجل بحی پیئر سے دل کی دوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفرجل یعنی بحی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار یکیوں کی شکل اختیار کر لے گا، اور بخل سے بچو کہ کنجوسی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا اور بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان
ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔